وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عہد کا ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا. اور اللہ کا عہد جو ہوتا ہے وہ اس کی عبادت کا عہد ہوتا ہے، اس کی اطاعت کا عہد ہوتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی اور بجا عملی کا عہد ہوتا ہے. اب چونکہ یہ باتیں جس طرح بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھی اور ان کے لیے عہد و میثاق تھی، اسی طرح یہ باتیں ہمارے لیے بھی ضروری ہیں اور ہمارے لیے بھی عہد و میثاق کی طرح، اور ان پر بھی ہم اسی طرح عمل اور ہم بھی ان باتوں پر اسی طریقے سے عمل کرنے کے پابند ہیں جس طرح بنی اسرائیل. پھر یہ ایک بڑا جامع قسم کا عہد ہے. یہاں کئی باتیں ایک ساتھ جمع کر دی گئی. اللہ کی بندگی کا بھی یہاں پر ذکر ہوا اور بندوں کے حقوق کا بھی تذکر. بدنی عبادات کا بھی ذکر ہوا اور مالی عبادت کا بھی حکم، اور بندوں میں پھر رشتہ دار، اعزاء، اقرباء، ضرورت مند تمام لوگ، اس طرح ہر ایک کے حق کے حوالے سے یہاں پر اللہ نے اپنی مرضی اور منشا اور اپنی شریعت اور دین کا حکم ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے اور کس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ بات یہاں پہ ہمیں بیان کی گئی. فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ عہد لے لیا بنی اسرائیل سے. کس چیز کا وعدہ؟ سب سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کے بارے میں عقیدہ، اس کی عبادت کا. لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہیں کرو گے تم مگر اللہ. یہ ہے توحید کا مضمون. توحید جو ہے وہ یہی ہے، اسی چیز کا نام کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، نہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں شریک کیا جائے اور نہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کیا. جس طرح وہ ذات ایک اکیلی وحدہ لا شریک ذات ہے، ایسے ہی اس کی عبادت بھی صرف تنہا اسی کے لیے ہے، اس میں کسی دوسرے کا تصور خیال بھی نہیں آنا چاہیے.
تو یہ توحید، اور ہر زمانے میں توحید اسی چیز کا نام ہے۔ توحید کے عقیدے میں اور اسلام کے بنیادی عقائد میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ دین کی جو بنیادیں ہیں وہ ایز اٹ از قائم ہیں، کسی چیز کا نام دین، اور جس چیز میں تبدیلیاں آئیں اور حکام بدلتے رہے اور صورتیں مختلف ہوتی رہیں، اس کا نام شریعت ہے۔ شریعت ہر زمانے کی الگ الگ ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ تو شریعت کی نقطہ نظر سے ہر زمانے کی رعایت کرتے ہوئے کچھ احکام کی تبدیلیاں، عبادتوں میں کمی بیشی، اس کی صورتوں میں مختلف ہونا، اور حلال و حرام کی تفصیلات میں فرق ہونا، بس یہ چیز، اور اخلاقیات وغیرہ کی جو معاملات، یہ بھی تقریباً سیم رہے ہر دور میں، جیسا کہ یہاں اخلاقیات کا ذکر بھی بالکل اسی طریقے سے جیسے کل تھا ایسے آج بھی۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، عبادت صرف اللہ کی کرو گے، اس کا نام ہے توحید، اور اس کے علاوہ اس کی ضد، اس کا مد مقابل وہ شرک ہے۔ اب شرک کی اصل تعریف کیا ہے؟ اگر اب شرک کی تعریف کو سمجھے کتابوں کی روشنی میں، ایک تو شرک وہ ہے جو ہر آدمی آج کل جو ہے وہ بات بات پہ شرک 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 کرنے لگا۔ کہیں کوئی کسی کو دیکھا کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی کا ادب کرتے ہوئے، کسی کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا، شرک ہو گیا۔ کہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، شرک ہو گیا۔ ایک صاحب روضہ رسول پہ کھڑے ہوئے تھے ہاتھ باندھ کر، تو دوسرے صاحب نے دیکھا، کہنے لگے حد شرک حد شرک حد شرک، نماز 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 صلاح صلاح، یعنی ایسے تو نماز میں کھڑے ہوتے۔ اس نے کہا تو پھر کیا کریں بھائی؟ ہاتھ یہاں باندھنا بھی شرک، اچھا یہاں باندھ لیں اوپر تو یہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ بھی شرک، پھر کیا کریں؟ ہاتھ چھوڑ دیں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ بھی شرک۔ غالباً امام مالک کے یہاں نماز جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی نماز کا طریقہ ہے، ہاتھ چھوڑا نا نماز، یہ بھی شرک۔ اب کہاں لے جائیں ہاتھوں کو؟ نیچے باندھنا شرک، اوپر باندھنا شرک، چھوڑنا شرک، تو پیچھے باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ توحید ہے؟ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں، یہ تو توحید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ توحید کی ایسی تشریح تعریف کر دیں کہ بے ادب بن جائیں۔ توحید بے ادبی کا نام تھوڑی، اور توحید ادب سے نہیں روکتی، بزرگوں کا ادب، ولیوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، اس سے نہیں روکتی۔ اسی طرح نماز میں جناب کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال، اور اگر آ گیا تو پتہ نہیں جیسے معاذ اللہ کیا ہو جائے گا۔ لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، عجیب بات ہے اپنی کتابوں میں، تو خیر وہ تو ناقابل گفتگو، ناقابل تذکرہ، ایسے حوالے۔ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال۔ اقبال نے تو کہا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ اللہ کے رسول کا شوق نہ ہو تو نماز ہی کیا ہے؟ اچھا تو وہ سلام جب بھیجیں گے السلام علیکم ایھا النبی، تو خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ توجہ جائے گی؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو فرمایا کہ
ایسے سلام بھیجو اپنے نبی پہ کہ وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ، کہ اپنے نبی پہ اس طرح سلام بھیجو کہ اپنے دل میں سمجھو، یہ تصور کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو، ان کے سراپا کو اپنے سامنے تصور کرو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اسی لیے تو کہتے ہیں ایھا النبی، اے نبی، جس کو ہم یا نبی کہتے ہیں وہی اسی کا دوسرا لفظ ہے یہ ایھا النبی۔ ایو کہو، ایھا کہو، یا کہو، ایک ہی بات۔ تو اے نبی آپ پر سلام، السلام علیکہ، کاف ضمیر یہ بھی آپ پر، تو آپ سامنے موجود ہیں۔ اب یہ خیال گیا نہیں گیا؟ اب جس کے نزدیک یہ شرک ہے تو وہی نماز میں سلام چھوڑ کے آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے اب درود پڑھیں گے آپ اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تو بھئی آپ خیال کریں گے یا نہیں؟ تصور میں بات آئے گی نہیں آئے گی؟ تو خیال سے کہاں بچ سکتے ہیں آپ؟ ادب اور احترام سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کعبے کا طواف کرنے کے بعد فرمایا کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب مقام ابراہیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو مقام ابراہیم کا ادب ہوا یا نہیں ہوا؟ تصور جائے گا ہی نہیں جائے گا؟ خیال ہوگا نہیں؟ اگر یہ سب چیزیں شرک ہیں اور اسلام کا مقصد ہے شرک سے بچانا، تو پھر تو اللہ کے سوا کسی کا نام ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، عبادت کسی کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ یہ چیزیں شرک نہیں ہیں۔ اگر شرک ہوتی تو ہمارا دین ضرور ان سے ہمیں بچاتا۔ یہ چیزیں شرک نہیں، نہ شرک ہیں نہ شرک کے مشابہ ہیں۔ ہاں، شرک کے مشابہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیے جو شرک کے مشابہ ہے اس سے ہمیں منع کیا۔ جیسے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ سامنے رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے منع ہے سامنے آگ ہو اور ہم نماز پڑھیں۔ اگرچہ شرک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کی عبادت کی نیت نہیں کریں، لیکن چونکہ مشابہ اس لیے منع۔ جیسے سورج کی پوجا کرنے والے یہی مجوسی سورج کے طلوع اور غروب اور اس کے نصف النہار کے وقت عبادت کرتے ہیں اس کی، تو اب اس وقت میں عبادت ان کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ شرک نہیں کہا، ان کے مشابہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس وقت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سورج جب طلوع کرے تو نماز نہ پڑھو، جب غروب ہو تو نماز نہ پڑھو، جب سر پہ چڑھا ہو تو نماز نہ پڑھو، منع ہے 3 اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ تو یہ اس لیے کہ یہ ان کی عبادت سے تشبیہ نہ ہو جائے، تو یہ بھی شرک نہیں ہوا مگر مشابہت۔ لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادت میں اللہ کے نیک بندوں کا، بزرگوں کا ادب اور خیال آ جائے بطور تعظیم کے، بطور ادب کے، تو یہ شرک نہیں ہے اور نہ شرک کے مشابہ۔ اس لیے کہ ہم نماز پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں تلاوت کریں گے، اللہ کے نیک و مقبول بندوں کا ذکر آئے گا، ہماری توجہ ادھر جائے گی ادب سے، احترام سے، تو یہ شرک نہیں۔ جب معانی اس کے سامنے آئیں گے تو وہاں توجہ جائے گی، تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ سے کسی بھی قسم کا ادب اور کسی بھی قسم کی تعظیم کو کھرچ کھرچ کے پھینکو، نکال دو باہر اور ایک دم کھرے کھرے ہو جاؤ بس، اور کہیں بھی کسی کے ادب کی بات ہو فوراً فتویٰ لگاؤ شرک شرک شرک۔
یہ توحید نہیں ہے. توحید ہمیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کا تصور دیتی کہ واجب الوجود صرف ایک ہے اور عبادت کے لائق صرف ایک ہے. معبود اس کو سمجھو، عبادت اس کی کرو، بس یہ ہے توحید کا تقاضا. اس کا مطلب یہ کب ہے کہ اس کو بھی نہیں مانو، اس کو بھی نہیں مانو، اس کی بے ادبی کرو، اس کی بے ادبی کرو، اس سے جان چھوڑاؤ، اس سے جان چھوڑاؤ، اس سے بھاگو، اس سے بچو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا نماز میں. حضور نے نماز لمبی ادا فرمائی، نفل نماز تھی، لمبی تلاوت فرمائی. میں کھڑا ہو، پیر ان کے کمزور تھے، پتلے تھے، دکھنے لگے. کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک برا خیال ہے. اور وہ برا خیال کیا تھا؟ کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ کس خیال کو؟ وہ خیال یہ تھا کہ میں نے سوچا میں بیٹھ جاؤں. اس کو برا خیال کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے ادبی تھی. دیکھیں اب آپ نماز کے اندر سوچا کہ بیٹھ جاؤں، میرے پیر تھک گئے، دکھ گئے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کھڑے ہوں اور اے ابن مسعود تم بیٹھ جاؤ. تو میں نے اس خیال کو نکالا اور میں کھڑا رہا صرف اس وجہ سے کہ میرے آقا بھی کھڑے ہوئے تھے. اب بتائیے، اب نماز میں عین عبادت کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کا خیال بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب جو قیام ہے اس کی ایک جہت اللہ کی طرف یعنی عبادت والی، اور ادب اور احترام کی جہت رسول اللہ کی طرف. تو یہ جائز ہے. عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، تعظیم بندے کی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول ہی اس کے مستحق ہیں جن پہ نماز میں سلام، جن پہ نماز میں درود، جن کی اداؤں کا نام نماز، جن کی تسبیحات کا نام نماز، جن کے ذکر فرمانے کا نام نماز، اور جن کے طریقے کا نام نماز. تو یہ نماز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے منافی نہیں. عبادت صرف اللہ کی ہے. تو ادب اور احترام بہرحال اس عبادت کے ساتھ ساتھ جاری رہ سکتا ہے. وہ جب علالت کے دن ہوئے اور چند دنوں کی نماز گھر میں ادا فرمائی کاشانہ اقدس میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا. کیا بات تھی حضرت ابوبکر صدیق. سبحان، جمعرات کو آ رہا یوم صدیق اکبر. اب جو جمعرات ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر کیا ہے. ثانی اثنین جو قرآن نے فرمایا تھا، کس طرح وہ ثانی اثنین بن بن کے جلوہ گر ہوتے رہے. غار میں بھی ثانی اثنین ہیں، مزار میں بھی ثانی اثنین ہیں، وہ نمازوں میں بھی ثانی اثنین ہیں، وہ سفر میں ثانی اثنین ہیں، حضر میں ثانی اثنین. فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، لوگوں سے کہو کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں. لوگ ابو بکر سے جا کر کہیں کہ ابو بکر میری جگہ نماز پڑھائیں. مروا ابا بکر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ انہو رقیق القلب، وہ تو بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. کیسے برداشت کریں گے؟ آپ کی جدائی، آپ کو مصلی پر آپ کی جگہ کھڑے ہو کر جب وہ آپ کو نہیں پائیں گے اور وہ آپ کی جگہ آئیں گے تو یہ ان سے برداشت نہیں. تو پھر فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، نہیں ابو بکر سے ہی کہو وہی نماز پڑھائے. پھر عرض کیا
یا رسول اللہ وہ بہت رقیق القلب. فرمایا نہیں، انہی سے کہو وہی نماز پڑھا، انہی سے کہو. اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی حضور کا مصلی سنبھالے، حضور کا ثانی بنے، حضور کی نیابت نائب بنے. تو یہی وجہ ہے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہم. فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر جیسا شخص موجود ہو اور ان کی جگہ کوئی دوسرا لوگوں کی امامت کرے. جائز نہیں، بالکل واضح طور پر فرما دیا یؤمہم غیرہم، ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا. اور اسی لیے جب خلافت کا وقت آیا تھا تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج ہمیں اس شخص کی خلافت پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازوں میں ہمارا امام بنایا، وہ دنیا کے معاملات میں بدرجہ اولا ہمارا امام ہے. جب وہ ہماری نمازوں میں امام ہے تو دنیا کے معاملات میں امام کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے پھر بیعت ہوئی ہے نا. خیر میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جب آپ امامت فرما رہے تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پردہ ہٹا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے آنے کا ارادہ کیا. ان کو سمجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا ہے اور شاید باہر تشریف لا رہے ہیں، تو پیچھے. مگر حضور نے فرمایا نہیں، رک جاؤ. اس وقت حضور کی صحت مبارکہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ باہر تشریف لا سکیں. صرف پردہ ہٹا کر اپنے غلاموں کو دیکھنا مقصود، ان پہ نظر عنایت فرمانا مقصود تھا. اور ایک نظر ڈال دی، ایک توجہ عنایت فرما دی، سبحان اللہ. اور ان پر کیا کیا رحمتیں نازل ہو گئیں، اس ایک نظر اور ایک توجہ، یہ وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. صحابہ نے زیارت بھی کی عین نماز کی حالت میں. یہ بخاری میں اب الفاظ ہیں، ذرا غور کیجیے. صحابہ کی ساری توجہ، نظریں سب ادھر بائیں ہاتھ پر، وہ پردہ ہٹا تھا وہیں حجرہ تھا، سب ادھر دیکھنے لگے، سب کی توجہ ادھر. اور کہتے ہیں اب جو الفاظ ان کے تھے کہ کیا دیکھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کأن وجہہ برکت مصحف. ہم نے دیکھا ایک ایسا چہرہ کہ جو کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا تھا. ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کی کتاب کھلی ہوئی ہے، اور کیوں نہ لگے. اور اس سے اچھی اور بہترین تشبیہ کیا ہو سکتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ انہیں بھی کیا صرف سیاہ حروف نظر آتے تھے، کالی سیاہی نظر آتی تھی؟ انہیں بھی پیلے پیلے ورق اوراق نظر آتے تھے. اور اس وقت تو اتنی صاف ستھری اور نفیس شکل بھی نہیں ہوتی تھی. کھجور کے پتوں پہ اب لکھا جاتا تھا، بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہو، یا مٹی کی پلیٹوں پر یا ہڈیوں پر، مجھے بتائیے بات. اب تو پھر بھی سفید کاغذ، وائٹ پیپر، کمپوزنگ، بہترین طباعت، یہ تو اب ہے نا. تو اب وہ ان کھجور کے پتوں پہ اور ہڈیوں پہ اس پہ دیکھ رہے ہیں مصحف، برکت و مصحف یہ ہے ان کے. تو وہ یہ تھوڑی دیکھتے تھے جو ہم دیکھتے ہیں. سیاہیاں نہیں نظر آتی تھی ان کو. یہ جو نور ہے نا، نور اللہ کی کتاب کا نور، صحابہ کی نظریں یہاں سے کام کرتی تھی، وہ آنکھوں سے نہیں دل کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. انہیں یہ سیاہی نہیں، اللہ کے نور کے جلوے دکھائی دیتے تھے اس کلام میں، ان کلمات میں یہ نور دکھائی دیتا تھا. تو وہ جو نور کتاب اللہ میں نظر آتا تھا وہی نور رسول اللہ میں نظر آ رہا تھا. اس کو کہا انہوں نے کہ کان وجہہ برکت مصحف،
گویا حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن تھا. جس طرح قرآن میں نور نظر آتا ہے ایسے حضور کے چہرے میں نور نظر آ رہا تھا. تو اس لیے وہ حضرات غور کریں کہ جو قرآن کو تو نور مانتے ہیں مگر حضور کو نور ماننا نہیں چاہتے. تو غور کر لیں, صحابہ نے تو وہ نور دیکھ بھی لیا اور ہم ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ نور کہیں یا نہ کہیں. نور اللہ کہنے میں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ بتائیے. انہوں نے تو دیکھ بھی لیا اور بتا دیا کہ جو نور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں وہی نور ہم نے رسول پاک کے چہرے میں دیکھا. اب نماز میں دیکھا اور پلٹ کے دیکھا اور چہروں کو پھیر کے دیکھا اور قبلے کو چھوڑ کے دیکھا, یہ سب کچھ کر کے دیکھا, تو اب مجھے بتائیے کتنی ادب اور تعظیم کی باتیں گناؤں میں اس میں. 1 ادب, 2 ادب, 3 ادب, 4 ادب, 5 ادب, ظاہر میں, باطن میں, صورت میں, معنی میں, سراپا ادب. ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور دوسری طرف رسول اکرم کی تعظیم, تکریم اور آپ کا ادب, دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ توحید ادب سے نہیں روکتی. اللہ تعبدو الا اللہ, یہ جو حکم ہے کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ سب کی گستاخیاں نہیں کر دو گے, خدا نخواستہ, نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ اللہ کی عبادت, اس کا مفہوم سمجھ لیں, اور شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں. شرک کی تعریف جو علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کی کتاب, مشہور کتاب ہے جو سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام ہے شرح عقائد نصفی. یہ کتاب ذہن میں رکھیں, یہ عقیدے کی کتاب ہے, علم کلام کی, عقائد کی, عقائد اسلامیہ کی. اس کے بغیر علماء عالم نہیں بنتے, یہ سمجھ لیں آپ. اور اس کتاب کے جو عقائد ہیں یہی جمہور اسلام کے اور تمام اہل سنت کے عقائد ہیں. اس کتاب میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں, اور یہ دور صحابہ سے اب تک اور قیامت تک کے لیے اہل اسلام کے عقائد یہی ہیں. جو ان عقائد سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا. اس میں یہ شرک کی جو تعریف ہے وہ سمجھ لیجئے کیا لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں الاشراک, شرک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اثبات الشریک فی الالوہیت, اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود, بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس. پہلی بات کہتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کرنا اس طریقے سے کہ اسے واجب الوجود مانا جائے. کسی بھی مخلوق کو, کسی بھی شخصیت کو, کسی بھی ذات کو, کسی بھی شے کو واجب الوجود. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود سے ہے, از خود ہے, اور اس کو کسی نے نہیں بنایا, کوئی اس کا خالق نہیں, کوئی اس کا مالک, خود سے. یہ ہے واجب الوجود, خود بخود ہونا کسی چیز کا. مستقل بالذات بھی اس کو کہتے ہیں, مستقل بالذات, کسی کی محتاج نہیں ہے, خود سے قائم ہے, خود ہی چل رہی ہے. جب کسی چیز کے بارے میں یہ سمجھا جائے, چاہے وہ کسی کی ذات ہو یا کسی کا بس, مثلا کوئی کسی کے لیے سمجھے یا اپنے لیے کہ مجھے یہ جو علم ملا ہے یہ خود سے ملا ہے, اللہ نے نہیں دیا. کوئی یہ سمجھے کہ میں جو لوگوں کا علاج کرتا ہوں, شفا دیتا ہوں, علاج کرتا ہوں, تو یہ میں میرے اندر خدائی طاقت ہے, میں اس کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں. یہ ہے شرک. ذات مانو یا بس, یاد رکھنا شرک فی ذات اور شرک فی صفات کا جو مسئلہ ہے یہ سمجھ لیجیے, وہ یہی ہے. شرک فی ذات کیا ہے؟ کسی ذات کو, کسی شے کو, کسی پتھر کو, کسی مورتی کو یہ سمجھنا کہ یہ خدا ہے, خدا کی طرح ہے, واجب الوجود ہے, خود سے ہے, از خود ہے. جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ اور غیر مسلموں کے عقیدے, کافروں کا نظریہ ہر چیز کے بارے میں جیسے کہ بھائی خود سے ہوتا ہے سارا. جیسے آج کل کے ملحد اور بے دین پوری کائنات کو سمجھتے ہیں خود چل رہی ہے. آج مٹیریلزم جو ہے, مادیت پرستی,
یہ سراسر الحاد و بے دینی ہے جس کی اب پوری دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے. یہ کائنات خود چل رہی ہے، خود بنی ہے، خود چل رہی ہے، کوئی نہیں بناتا، کوئی نہیں چلاتا. یہ واجب الوجود ماننا کسی چیز کو بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس. یہ مجوسیوں نے اسی طرح سمجھا تھا، انہی کا حوالہ دیا. وہ ایران سے تعلق تھا. ان بزرگ بتاتے ہیں قدیم کئی سو سال پرانے ایران کی بات کر رہا ہوں، تو پہلے کبھی مجوسی وہاں ایران میں رہے تو وہ اس طرح آگ کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو اسی طرح مستقل سمجھتے تھے اور ان کی تاثیر کے مستقل قائل تھے. یہ شرک. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں او بمعنی عبادت، او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام، یا پھر کسی کے لیے عبادت کا استحقاق ماننا، کسی کو عبادت کا مستحق ماننا. ہم نے کسی کو واجب الوجود نہیں جانا، مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کو بعض غیر مسلم ہندو کافر مشرک وہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں لیکن ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ شرک. عبادت کا تصور یہ شرک. ہم ان کی عبادت، جیسے اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو مانا جاتا ہے عبادت کے طور پہ، اسی طرح ہم ان کی بھی عبادت. مکے کے مشرک بہت سے یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے مالک ہے. قرآن مجید میں بات موجود ہے. جب ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ. کون رب ہے، کہیں گے اللہ. لیکن وہ کہتے تھے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مگر ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. تو دیکھیے وہ عبادت کر رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں. تو یہ بھی شرک ہے. کسی کو واجب الوجود قرار دینا، کسی کو معبود قرار دینا عبادت کے لائق، یہ دونوں چیزیں شرک. تو ایک ہوتا ہے شرک فی ذات، ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، ایک ہوتا ہے شرک فی عبادت. یہ سب چیزیں غلط ہیں، شرک ہے، اور جس نے بھی اس کا ارتکاب کیا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے اس کے اندر کہاں اس تعریف میں یہ آیا کہ آپ کسی کا ادب کریں تو شرک ہے، کسی سے مدد مانگ لیں تو شرک ہے، کسی سے سہارا بنائیں کسی کو تو شرک ہے، کسی کو پکار لیں تو شرک ہے. اس میں کہاں؟ اس لیے کہ کسی سے مدد لینا یا کسی کو پکار لینا یا کسی کے ادب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واجب الوجود سمجھ رہے ہیں یا عبادت کے لائق قرار دے رہے ہیں. یہ مطلب نہیں. تو اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور مستقل بالذات اور واجب الوجود بھی صرف اللہ ہے. جب یہ تصور ہے تو پھر کبھی بھی بندوں کے ادب اور احترام میں شرک نہیں ہوگا. ہاں عبادتوں کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو چیزیں اللہ کے لیے بطور عبادت کے ہیں، وہ بعض صورتوں میں اللہ کے ساتھ اس طرح خاص ہیں کہ کسی دوسرے کے لیے ادب اور تعظیم کے طور پہ بھی ان کو نہیں کر سکتے، جیسے سجدہ، جیسے رکوع، جیسے کسی کے آگے زمین چومنا. یہ ایسی صورتیں ہیں کہ کسی اور کے ساتھ بطور تعظیم کے بھی نہیں کر سکتے. عبادت کے طور پر تو ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں. لیکن اب اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. اس سے پہلے شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی. یہ تو قرآن میں موجود ہے. اس شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام. تو اس لیے یہ صورت ہے. لیکن اگر یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں ادب کے لیے نہ کہ عبادت کے لیے تو یہ منع نہیں. یہ منع نہیں. اگر کسی کے احترام میں قیام کریں تو یہ منع نہیں. اگر دو زانو ایسے بیٹھے کسی کے سامنے ادب سے شاگرد استاد کے آگے تو تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، تو یہ منع نہیں. یہ سب ثابت ہے. تو خیر اس پر اور بھی کئی باتیں دلائل وغیرہ موجود ہیں. تو میں نے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ شرک کی یہ تعریف یاد رکھیں کہ جب کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے مستقل بالذات یا عبادت کے لائق تو ان دو صورتوں میں شرک ہوتا ہے، ورنہ شرک نہیں. اور جب بندہ سمجھے کسی کو
کسی کو مخلوق سمجھے، بندہ سمجھے، خدا کی طرف سے ہی جانے، اس میں جو کچھ بھی مانے کہ یہ اللہ نے دیا، اللہ ہی کا عطا کردہ، اسی کے پیدا کرنے سے، اسی کے اذن سے، اور اس طور پہ اس کا ادب کرے، احترام کرے، تو یہ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اس کے اندر شرک والی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام عین حالت نماز میں نے ابھی ثابت کر دیا، تو بندہ سمجھ کے ہی لوگوں نے ادب کیا تھا، خدا یا معبود سمجھ کے نہیں، اور ادب کے طور پہ کیا تھا، عبادت کے طور پہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آئیے جناب، یہ تو ہے عبادت کا حکم کہ سب سے پہلے عبادت اللہ کی، اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ دوسرا حکم۔ اپنی عبادت کے ساتھ ملا کے فرمایا کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ، والدین کو اللہ نے کتنی بزرگی عطا کی ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پہ والدین کی خدمت، اطاعت اور ان کے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے۔ احسان کا مطلب کیا کیا ہے؟ ادب بھی ہے اور ان کی خدمت بھی ہے، ان سے محبت بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے، اور ہر اس بات سے بچنا ہے جس سے ان کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ والدین کو اذیت پہنچانا اور تکلیف پہنچانا سخت حرام ہے۔ تو یہاں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی مناسبت پائی جاتی ہے والدین کی خدمت و اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں، ہے بڑی مناسبت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیے جس طریقے سے اللہ کی عبادت تمام بندوں پر بلا تفریق بغیر کسی فرق کے لازم ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت اور خدمت بھی تمام بندوں پر بلا تفریق اور بغیر کسی فرق کے لازم ہے جناب۔ جس طرح اللہ کی عبادت کے سامنے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں، کوئی حاکم کوئی محکوم نہیں، کوئی گورا کوئی کالا نہیں، کوئی پڑھا لکھا کوئی ان پڑھ نہیں، کوئی فرق نہیں، سب کے لیے اللہ کی عبادت لازم، ہر بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے، ہر امیر کے لیے اور غریب کے لیے، حتیٰ کہ ہر نبی کے لیے اور ولی کے لیے، ان کے بھی لازم اللہ کی عبادت۔ اسی طریقے سے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ ہمدردی، احسان، شفقت، محبت، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کوئی اولاد چھوٹی ہو بڑی ہو، سفید ہو سیاہ ہو، امیر ہو غریب ہو، حاکم ہو محکوم ہو، نبی ہو ولی ہو، حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا کہ اپنے والدین کی خدمت بجا لائیں اور ان کے ساتھ احسان فرمائیں۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، برم بوالدتی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ اللہ کا نبی مگر والدہ کے لیے حسن سلوک، یہاں تک کہ بی بی حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو رضائی ماں تھی، رضائی ماں، مگر رضائی ماں بھی ماں کی طرح ہے، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، صبح کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھا دیتے تھے اور ادب سے اپنی ماں کو، والدہ ماجدہ کو بٹھاتے تھے چادر پہ۔ یہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر آتا ہے، مکہ فتح ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو، جو ابو قحافہ جن کا نام، سفید ہو گئے تھے بالکل اور اچھی خاصی عمر ہو گئی تھی، 70 سال سے بھی اوپر، حضور کی خدمت میں لے کے حاضر، بینائی بھی متاثر ہو گئی تھی، اس حالت میں ہاتھ پکڑے لیے آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے اس بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے بتا دیا ہوتا
میں خود آ جاتا وہاں تمہارے والد سے ملنے کے لیے. لیکن حضرت ابوبکر نے تو اپنے ایمان کے تقاضے کے تحت کام کیا. تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کا ادب اور احترام. مگر یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام کو بھی ہائی لائٹ کر دیا. تو پھر وہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بنے. تو بہرحال والدین کی خدمت و اطاعت اور تکریم و احسان جس طرح بلا امتیاز و فرق پوری مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت بھی ساری مخلوق کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ نے اپنے عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا. والدین کا ذکر کیا تو وجہ یہ ہے دوستو کہ ایک حق ہے اللہ کا اور ایک حق ہے والدین کا. اور والدین کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ ایک مناسبت ہے. وہ اس طرح کہ جس طریقے سے دیکھو وہ رب ہے نا، رب العالمین، رب العالمین ہے نا، وہ سارے جہانوں کا رب، اور اس کے بندے اس کی آغوش ربوبیت میں کیسے پلتے ہیں کہ جب اس کی آغوش ربوبیت پھیلی ہوتی ہے تو پھر وہ نہ یہ دیکھتی ہے کہ کون کیسا، کون کہاں، کون کس کا کیا رنگ، کیا روپ، کیا حلیہ، کچھ سب کو پالتا ہے. اسی طرح اس نے والدین کو بھی ایسا بنایا ہے اسی نے بنایا ہے اور اپنی نشانی بنایا ہے. والدین کو بھی ایسا بنایا کہ ان کی اولاد میں جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، والدین اپنی آغوش تربیت میں اس اولاد کو لے کر کے پالتے ہیں اور برابر پالتے ہیں، اور بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ایک ہی جیسی شفقت و محبت دیے چلے جاتے ہیں. یہ علامت ہے، یہ دلیل ہے اس رب العالمین کی ربوبیت پر کہ جس نے والدین کو ایسا کریم اور مہربان بنایا کہ وہ اپنے بچوں میں فرق کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. تو یہ گویا والدین کا طریقہ تربیت، اس کے انداز ربوبیت کی دلیل، یہ مناسبت ہے. اور جس طریقے سے دیکھیں آپ کہ وہ پالتا ہے اپنی آغوش ربوبیت میں، تو معاوضہ نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، عوض نہیں مانگتا، سودا نہیں کرتا کہ میں پال رہا ہوں اس کے بدلے مجھے یہ دے. اسی طرح اس نے ماں باپ کی گود بنائی ہے اور ماں باپ کو یہ انداز تراحم و تربیت دیا ہے کہ جب وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو وہ ذہن میں یہ نہیں رکھتے اور یہ نہیں سوچتے کہ اپنی اس تربیت کے بدلے بچوں سے کیا وصول کریں گے، اور اس کا کوئی تقاضا یا سوال وہ نہیں کرتے، کوئی تقاضا یا سوال نہیں کرتے، اور بغیر معاوضے کے بچوں کو اس طرح پالتے ہیں کہ دنیا میں کوئی رحیم سے رحیم، کریم سے کریم، شفیق سے شفیق، مہربان سے مہربان شخص بھی کسی کا بوجھ اس طرح نہیں اٹھا سکتا جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کوئی کسی کی پرورش، نگہداشت، خیال، کوئی ادارہ، کوئی انجمن، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی این جی او، کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی سیاست، کوئی سلطنت نہیں کر سکتی جس طرح ماں باپ کر سکتے ہیں. یہ ماں باپ کی آغوش یہ رب کی ربوبیت کا نشان ہے. اسی لیے تو بچوں کو یہ کہا گیا، اولاد کو، کہ یوں کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب عالم، ساری دنیا کو پالنے والے، تو ان میرے ماں باپ پر رحم فرما، ایسی مہربانی فرما جیسی مہربانی انہوں نے مجھ پر کی ہے، جیسی انہوں نے مجھ پر کی. دیکھیں نا، اب اسی لیے تو یہ بات یہاں سے یہاں پہنچی کہ آپ اسی مہربانی کا حوالہ دے کر اس سے رحم کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل. تو یہ ماں باپ کو اس حوالے سے بڑا وہ تعلق حاصل ہوتا ہے. پھر دیکھیے ماں باپ جیسے بھی ہیں،
مسلمان ہو یا کافر، جس طرح بھی، جس عقیدے جس نظریے پہ بھی، ماں باپ کو آپ تنگ نہیں کر سکتے، ستا نہیں سکتے، اذیت نہیں دے سکتے، منع ہے۔ ہر حال میں ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ اگر ماں باپ کا عقیدہ کچھ اور ہے، جیسے کوئی کسی کے ماں باپ یہودی ہیں، خدا نخواستہ عیسائی ہیں یا ہندو، تو وہ ان کی مال لگانا شروع کر دیں، ان کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی ان کا ادب ہے، پھر بھی وہ ماں باپ ہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ اگر والدین کسی ہندو مذہب یا کسی بھی مشرکانہ مذہب پر ہیں اور وہ اولاد سے یہ کہیں کہ ہمیں چھوڑ آؤ ہمارے بت خانے تک، تو اس وقت تو ان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ابھی وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اس صورت میں نہیں مانیں گے۔ جب ماں باپ غلط بات کا حکم دیں گے تو نہیں مانیں گے، یہ حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اسی طرح کسی گناہ کا حکم دیں گے، نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر وہ کسی طریقے سے بت خانے میں پہنچ گئے اور پھر وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد سے کہتے ہیں اب ہمیں لے آؤ، تو اب لازم ہے کہ ان کو لے کر آ جاؤ، اب لے آؤ، اس لیے کہ اب وہ شرک چھوڑ کر آ رہے ہیں گھر کی طرف، اب کسی برائی کی طرف نہیں آ رہے، اب آ رہے ہیں گھر کی طرف، اب لے آؤ۔ تو دیکھا آپ نے، تو جب ماں باپ، قرآن نے کہا فلا تطعهما، ان کی اطاعت اس وقت نہیں کرو گے، ان جاہداک بھی لتشرک بی، وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر یہ کوشش کریں کہ تو شرک کرے، میری نافرمانی کرے، تو پھر فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت نہ کر، پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب وہ میرے خلاف حکم دے رہے ہیں، صرف اس صورت میں منع ہے۔ اس کے علاوہ اگر جائز بات کا حکم دیں تو ماننا چاہیے۔ تو یہ والدین کا مقام، اور پھر جب وہ اہل ایمان ہوں تو لامحالہ پھر ان کا ادب و احترام اور بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دوستو، آج کے اس دور میں والدین کا ادب اور احترام بھی ختم ہو گیا، اور والدین کے حقوق بھی لوگوں نے اب پامال کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اولادیں اکثر ان کو ذلت و خواری دیکھنی پڑتی ہے، اور زندگی میں بڑی نحوست ان کے ہم دیکھتے ہیں، ناکامیاں آتی ہیں اور بڑے خوار ہوتے ہیں، کیونکہ والدین کا دل دکھانے کے بعد کوئی دنیا میں آرام سے نہیں رہ سکتا، اور مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات تو کم از کم لازمی ہے ہر ایک پر کہ بچہ اپنے ماں باپ کو اذیت نہیں دے سکتا۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا فلا تقل لهما اف، اگر تجھے ماں باپ کچھ کہیں، کوئی بات کریں اور تو تنگ آ چکا ہو ان کی بات کرنے سے، ان کے بڑھاپے سے، ان کی کسی معذوری سے، ان کی بیماری سے، تو بھی تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو ان کے جواب میں اف زبان سے نکالے۔ بلا تنہر ہوما، اور ان کو جھڑک نہیں سکتا، ڈانٹ نہیں سکتا، تو یہاں تک منع ہے، نہ جھڑکو، نہ ڈانٹو، نہ زبان سے اف نکالو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تجھے صرف ایک کام کرنا ہے، ان کے آگے اپنے بازو بچھا کے رکھنے ہیں بس۔ وہ ڈانٹیں، جھڑکیں، ماریں، بد کلامی کریں، تیرے ساتھ سختی کریں، شدت کریں، کچھ بھی کریں، بڑھاپے کو پہنچے، بڑھاپا تو تیرے لیے نعمت ہے، اس بڑھاپے میں اور ان کی معذوری میں اگر تو نے ان کی خدمت کر لی تو حدیث پاک میں جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو وہ موقع ہے، فرمایا جو اس موقع پر جنت نہ کمائے، اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بوڑھا پائے جنت نہ کمائے، تو وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور حضور نے فرمایا آمین۔ اتنا بڑا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم کیا اسی موقع پہ اکثر فیل ہو جاتے ہیں امتحان۔ وہ ایک شخص تھا نوجوان، اس کا انتقال ہونے لگا، نزا کا عالم تھا، جان نہیں نکل رہی تھی، جان پر بڑی تکلیف۔ لوگ آئے بارگاہ رسالت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا حال، حضور نے فرمایا کہ اس کا کیا حال تھا، یہ کیسے اعمال تھے اس کے؟ لوگوں نے کہا بہت اچھے اعمال تھے، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، ہم تو اسے اچھی حالت میں دیکھ لیں۔ اچھا، فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔
تو کہا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور ماں کے ساتھ تو یہ بڑی بد کلامی کرتا، ماں کا اکثر دل دکھاتا تھا، ماں کو تو اس کی بڑی شکایت، پر ماں بس یہی وجہ ہے، آج اس کی جان پھنس گئی، جاؤ اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس کی بوڑھی ماں کو بلایا گیا، فرمایا کہ اس کو معاف کر دے، تیرا بیٹا ہے، دیکھ جا کنی کی حالت۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت ستایا، بہت دکھ دیا ہے، میرا دل نہیں کرتا میں اسے معاف کروں۔ کہا اچھا تو پھر ایسا ہے کہ لکڑیاں جمع کرو، لوگوں سے فرمایا لکڑیاں لاؤ اور آگ کا انتظام کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا لکڑیاں جلا کے اس کو اس پہ جلا دیں گے، یہی کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ تم معاف نہیں کرتی تو اس کو جلنا ہی ہے، تو اس کو جلا دیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں دیکھ سکتی، یہ دیکھیں ماں ہوتی ہے نا بالآخر، یہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ کہ فرمایا کہ جب تو یہ نہیں دیکھ سکتی کہ دنیا میں اس کو جلایا جائے تو یہ برداشت کر لے گی کہ یہ مرنے کے بعد قبر میں جلے جہنم کی آگ میں، آخرت کی آگ میں؟ وہ آگ تو اس سے بھی زیادہ چلی، لہذا معاف کر دے اس کو۔ اگر تو چاہتی ہے کہ یہ آگ میں نہ جلے، دنیا کی آگ میں تو اسے نہیں دیکھنا چاہتی تو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر وہ اس کی روح بڑے آرام سے پرواز کر گئی۔ یہ ہے معاملہ، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہے تو دوستو کہیں آخری وقت میں ایسا نہ ہو کہ اس منہ سے کلمہ نکلنا بھی مشکل ہو جائے، جہاں کنی میں حالت سخت ہو جائے۔ تو اس لیے انسان بڑا نادان ہے، نہیں سمجھتے ہم یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ذرا دیکھو اس کی کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ فرماتا ہے میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ وہ شہنشاہ مطلق اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ بھلائی کتنی اہمیت کی بات ہے یہ، اور کتنی ضروری چیز ہے، اور اس کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث میں آیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں ہے۔ اس لیے یہ عبادتیں، زہد، تقوی، پرہیزگاریاں، یہ سارا جتنا ہم کر رہے ہیں نا، کوششیں، مجاہدے، ریاضت، جب تک ماں باپ خوش نہ ہوں تو یاد رکھیے یہ سب معلق رہ جائے گا۔ تو ماں باپ کی کو اذیت نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہیں دے۔ اور شرعاً پھر آپ کے لیے اس کے واجب ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب ماں باپ کو ضرورت پڑے آپ کی جسمانی یا مالی خدمت کی اور ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو آپ پر فرض ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ماں باپ کی جسمانی اور مالی ضرورت پوری کریں۔ مثال کے طور پہ وہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور آپ ہی ہیں ان کا واحد سہارا۔ اب آپ کے لازم ہے کہ آپ ان کے پاس پہنچیں، ان کی مدد کریں، ان کو ہاسپٹلائز کرنا لے کے جائیں، ان کی دوا دارو کریں، ان کی جو بھی ضرورت ہے پوری کریں۔ فائنینشلی اگر کمزور ہیں، معاشی طور پہ کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، کپڑا لٹھا، اور آپ کے سوا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ پر فرض ہے، لازم ہے کہ آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ یہ بڑی بنیادی ضرورت، بڑا بنیادی حق ہے ماں باپ۔ اس میں اگر اولاد ایک ہو یا سب کئی، اگر انہوں نے ماں باپ کو اس طرح چھوڑ دیا قسم پرسی کی حالت میں تو سارے گناہگار، سارے فاسق، بدترین فاسق اور گناہگار اور مجرم، اور سب پر اس کی لعنت و پھٹکار پڑ جائے گی۔ اگر ماں باپ کو اس طرح چھوڑا اور وہ تکلیف میں پڑے اور کوئی ان کے کام نہیں آیا اور ان کو بے سہارا کیا گیا تو یہ بہت خطرناک ہوگا ان کے لیے معاملہ۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا یہ پہلا فرض ہمارے لیے لازمی عملی فرض جو ہے ہمارے لیے یہ۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ماں باپ کے زندگی میں حقوق، بعد از وصال ان کے حقوق، تو انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ گفتگو اسی حوالے سے میں کروں گا۔ مزید رشتہ داروں کے حوالے سے بھی آگے حکم آیا ہے
اور مزید یہ مساکین فقراء ان کا ذکر بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ آیت 2-4 درسوں میں ہم اس کو مکمل کریں گے، تو مزید اس کی تفصیل آئندہ درس میں۔ اور توجہ سنیے گا، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں یہ بھی میں خاص طور پہ آج کل بڑا اس میں بھی غفلت ہے، تو ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہیں، وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے حقوق اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔